السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتقسیم الثانی فی الانقطاع، سنت کی تقسیمات کا ذکر چل رہا ہے۔ تقسیم اول کا بیان یہاں تک گزرا جو اتصال کی کیفیت کے بارے میں تھی۔ اب یہاں سے تقسیم ثانی کا ذکر فرماتے ہیں جو انقطاع کے بارے میں ہے۔ انقطاع سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک حدیث کا عدم اتصال۔ انقطاع کی دو قسمیں ہیں، دو صورتیں ہیں، انقطاع ظاہر اور باطن۔ انقطاع ظاہر اور انقطاع باطن۔ انقطاع ظاہر سے مراد اخبار مرسلہ ہیں، اخبار مرسلہ کہ مرسل احادیث جو ہیں وہ انقطاع ظاہر ہے۔ مرسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اپنے بیچ کے جو وسائط ہیں، یعنی اس کے اور نبی کے درمیان جو وسائط ہیں ان کو ذکر نہ کرے، بلکہ ڈائریکٹ یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، تو بیچ میں جو وسائط اور راویوں کا ذکر تھا ان کو حذف کر دے تو یہ مرسل ہے، یہ ارسال کہلاتا ہے۔ فرماتے ہیں شارح نور الانوار کے ارسال کی 4 قسمیں ہیں۔ ارسال 4 قسم کا ہے۔ ایک یہ کہ صحابی ارسال کریں، صحابی کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، یا قرن ثانی کے لوگ کہیں، قرن ثانی سے مراد قرن تابعین ہیں، قرن تابعین یعنی تابعی میں سے کوئی حدیث کو بیان کرے اور کہے نبی نے ایسا فرمایا، یا تبع تابعین میں سے کوئی ارسال کرے، یا ان کے بعد کا کوئی انسان ارسال کرے، ٹھیک ہے، یا وہ حدیث ایسی ہو کہ من وجہ مرسل ہو اور من وجہ مرسل نہ ہو۔ تو یہ 4 قسمیں ہوتی ہیں ارسال کی۔ فرماتے ہیں تقسیم الثانی فی الانقطاع، اور دوسری تقسیم انقطاع کے بارے میں ہے، اے عدمی اتصال الحدیث بنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک حدیث کے عدم اتصال کے بارے میں، وہو نوعان، اور اس کی 2 نوع ہیں، ظاہر اور باطن۔ واما الظاہر فالمرسل من الاخبار، ظاہر تو وہ ہیں جو اخبار میں مرسل ہوں، بِأَلَّا يَذْكُرَ الرَّاوِي الْوَسَائِطَ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بئی طور کہ راوی ذکر نہ کرے ان وسائط کو جو اس کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، بل یقول، بلکہ راوی کہے قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کذا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ وہو 4 اقسام، اور یہ 4 قسم پر ہے، لأنہ اما ان یرسلہ الصحابی، اس لیے کہ یا تو صحابی ارسال کریں، او یرسلہ القرن الثانی، یا قرن ثانی کے لوگ ارسال کریں، والثالث، یا قرن ثالث کے لوگ ارسال کریں، تو یہ دونوں ایک ہی قسم میں ہیں، قرن ثانی یا قرن ثالث کے لوگ ارسال کریں، دوسری قسم ہے یہ۔ او یرسلہ من دونہم، یا ان کے بعد کے لوگ ارسال کریں ان کے علاوہ، او ہوا مرسل من وجہ دون وجہ، یا وہ من وجہ مرسل ہو اور من وجہ مرسل نہ ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا تو وہ ابھی آگے تفصیل اس کی آتی ہے۔
फरमाते वहुवा इनकान मिन सहाबी, और वो अगर सहाबी की जानिब से हो, यानी इरसाल सहाबी की जानिब से हो। अब यहां से इन चारों किस्मों में से हर एक की तफसील को जिक्र फरमाते हैं कि अगर इरसाल सहाबी ने किया हो तो ये इरसाल बिल इजमा मकबूल होगा, यानी तमाम मुतकद्दिमीन और मुअख्खरीन का इस पर इत्तिफाक है कि अगर सहाबी का इरसाल है तो वो मकबूल होगा, उसको कबूल किया जाएगा। इसलिए कि गालिब हाल और गालिब गुमान यही है कि सहाबी ने खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना होगा। गालिब हाल यही है। अगरचे इस बात का भी एहतमाल है कि हो सकता है उस मजलिस सिमा में ये खुद ना रहे हों और इन्होंने दूसरे सहाबी से सुना हो, लेकिन गालिब हाल यही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे हों और खुद ही उसको सुना हो। तो फरमाते हैं कि अगर सहाबी इरसाल करते हैं किसी हदीस में, मुरसल के तौर पर बयान करते हैं, तो वो ये कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा, ये कहते हैं। और अगर वो इस्नाद बयान करते हैं तो कहते हैं समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा औ हद्दसनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा, ये तौर पर बयान करते हैं। फरमाते हैं वहुवा इन कान मिन सहाबी, और वो अगर सहाबी की जानिब से हो, फमक़बूलुन बिल इजमा, तो बिल इजमा मकबूल है। लिअन्ना गालिब हालिही अन यस्मा बिनफ्सिही मिनहु, इसलिए कि गालिब हाल यही है कि उसने आपसे खुद सुना है। व इन कान यहतमिलु अन यस्मा मिन सहाबी आखर, अगरचे एहतिमाल इस बात का भी है कि उसने दूसरे सहाबी से सुना हो। वलम यकुन हुवा बिनफ्सी हाजिरन हीनइज़िन, और वो उस वक्त में खुद हाजिर न रहे हो। फ़इन अरसल सहाबी यकूल, तो अगर सहाबी इरसाल करे तो कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा। व इन असनदा, और अगर इस्नाद बयान करें तो कहते हैं समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा औ हद्दसनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा। औ व मिनल क़रनिस्सानी वस्सालिस, और अगर इरसाल करे हो, इरसाल किया कर्न सानी या कर्न सालिस के लोगों ने, कर्न सानी से मुराद बताया ताबीन और सालिस से मुराद तबए ताबीन। तो फरमाते हैं अगर किसी ताबीन ने इरसाल किया या तबए ताबीन ने इरसाल किया कि हदीस के जो रावी थे उनको हज़फ करके डायरेक्ट कह दिया नबी ने ऐसा फरमाया, फरमाते हमारे नज़दीक तब भी हुक्म यही है, तब भी यही हुक्म है। यानी हनफिया के नज़दीक सहाबी का इरसाल जैसे मकबूल होता है, ऐसे ही ताबई और तबए ताबई का इरसाल भी मकबूल होता है। बई तौर के कोई ताबई हजरात या तबए ताबई कहें क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा, तो हमारे नज़दीक ये इरसाल मकबूल है। और इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कहते हैं कि इस इरसाल को कबूल नहीं किया जाएगा। वो ये कहते हैं कि जब रावी की सिफात मजहूल हों, जैसे कि माक़बल में आपने शर्तें पढ़ी, रावी का आदिल होना, मुस्लिम होना, ज़ाबित होना, आक़िल होना, तो अगर रावी में ये सिफात ना पाई जाए तो रिवायत मकबूल नहीं होती। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि अगर रावी की ज़ात ही मजहूल हो जाए, सिफत जब मजहूल होने की सूरत में रिवायत मकबूल नहीं होती, तो ज़ात के मजहूल होने की सूरत में बदरजे औला उनकी रिवायत मकबूल नहीं होगी। अलबत्ता हाँ, अगर किसी हुज्जत क़तइया से तायद हो जाए, किसी हुज्जत क़तइया जैसे कि किताबुल्लाह है, सुन्नत मशहूरा है, या क़यास सही से उसकी तायद हो जाए, या उम्मत ने उसको कबूल किया हो, या किसी दूसरे तरीके पर उस हदीस का इत्तिसाल साबित हो जाए, यानी किसी दूसरे रावी ने उसकी सनद का जिक्र किया हो, तो अब ऐसी सूरत में उसको कबूल कर लिया जाएगा जबकि उसकी तायद हो जाए। फरमाते हैं कज़ालिका इंदना, हमारे नज़दीक ऐसा ही है, ऐ मकबूल इंदल हनफिया, यानी हनफिया के नज़दीक ये मकबूल है। बेअन यक़ूल ताबई औ तबउ ताबई, बेतौर के ताबई या तबए ताबई कहें क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा, नबी ने ऐसा फरमाया। व इंद शाफ़ई ला युक़बल, और इमाम शाफ़ी के नज़दीक इरसाल को कबूल नहीं किया जाएगा। लिअन्नहु इज़ा जहिलत सिफ़ातुर रावी, इसलिए कि जब रावी की सिफ़ात मजहूल हो जाएं, लम यकुनिल हदीस हुज्जा, तो हदीस हुज्जत नहीं रहती है। फ़इज़ा जहिलत सिफ़ातुहु व ज़ातुहु फ़बित्तरीक़िल औला, तो जब उसकी ज़ात और सिफ़ात दोनों मजहूल हों तो बतरीक़े औला वो हदीस हुज्जत नहीं होगी।
الا اذا تأید بحجت قطعیہ، مگر جب کہ تائید ہو جائے کسی حجت قطعیہ کتاب اللہ یا حجت مشہورہ سے، او قیاس صحیح یا قیاس صحیح سے، او تلقته الامت بالقبول، یہ امت نے اس کو قبول کیا ہو، او ثابت اتصالہ بوجہ آخر، یا اس حدیث کا اتصال دوسری وجوہ سے ثابت ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں ان کے نزدیک بھی قبول کر لیا جائے گا۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، فرماتے ہماری بات سنو، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا ارسال قبول ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری گفتگو اس انسان کے بارے میں ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے انسان کی طرف سند بیان کریں تو ان کی سند کو قبول کیا جاتا ہے، یعنی اگر وہ دوسرے شخص کا نام ذکر کر دیں تو سند کو قبول کیا جاتا ہے، اور یہ گمان نہیں کیا جاتا کہ انہوں نے اس شخص کی طرف اس حدیث کی نسبت کرنے میں جھوٹ بولا ہوگا۔ تو جب کسی عام انسان کی طرف خبر کی نسبت کرنے میں جھوٹ کا گمان نہیں کیا جاتا، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وہ اس حدیث کی نسبت کریں تو بدرجہ اولا ان پر جھوٹ کا گمان نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب تو یہ حدیث مسند سے بڑھ کر ہوگی، یعنی ایک وہ حدیث ہے جو مسند ہے اور ایک وہ ہے جو مرسل ہے، تو اب مرسل حدیث مسند سے بڑھ کر ہوگی، اس لیے کہ جب کسی عادل راوی کے نزدیک طریقہ سند واضح اور روشن ہوتا ہے تو وہ بلا کھٹکے اور بغیر کسی وسوسے کے کہتا ہے قال کذا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے ایسا فرمایا۔ اور جب اس کے لیے طریقہ اسناد روشن اور واضح نہیں ہوتا ہے تب وہ راوی کے اسما کو ذکر کرتا ہے تاکہ جو اس پر بوجھ آ رہا ہے وہ اس بوجھ کو دوسرے پر ڈال دے اور اس کی ذمہ داری دوسرے پر عائد ہو۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہتے ہیں اِنَّا كَلَامَنَا فِي إِرْسَالِ مَنْ، بے شک ہماری گفتگو اس انسان کے ارسال میں ہے، لو اسندہ الی شخص آخر، اگر وہ اس کو مسند بیان کرتے دوسرے شخص کی جانب، یقبل، تو اس کو قبول کیا جاتا، ولا یظن به الکذب، اور ان پر جھوٹ کا گمان نہ کیا جاتا، فلئلا یظن به الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا گمان بدرجہ اولا نہیں کیا جائے گا، بل ہوا فوق المسند، بلکہ یہ تو مسند سے بڑھ کر ہے، لأن العدل اذا اتضح له طریق الاسناد، اس لیے کہ جب عادل انسان کے نزدیک طریقہ اسناد روشن ہوتا ہے، یقول، تو وہ کہتا بلا وسوسے کہ قال کذا، واذا لم يتضح له ذلك، اور جب اس کو یہ روشن نہیں ہوتا، یذکر اسماء الراوی، تو وہ راوی کے اسماء کو ذکر کرتا ہے، لیحملہ ما تحمل عنہ، تاکہ وہ اس ذمہ داری کو ڈال دے اس پر جس سے اس نے اٹھایا ہے، ویفرغ ذمتہ من ذلك، اور اس کا ذمہ اس سے فارغ ہو جائے۔ وَإِرْسَالُ مَنْ دُونَ هَؤُلَاء، اور ان کے علاوہ کا ارسال ہو، تیسری قسم سنو، ان کے علاوہ کا ارسال ہو، ان کے علاوہ کون؟ کہ قرن ثانی اور قرن ثالث کے بعد کے کوئی انسان کہیں قال النبی کذا، قال النبی کذا، تو اب قرن ثانی اور قرن ثالث کے بعد کا ارسال مقبول ہوگا یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں امام کرخی کے نزدیک تو یہ مقبول ہے، امام کرخی کہتے ہیں کہ مقبول ہے، اس لیے کہ جو علت، اس لیے کہ وہ بھی اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جس بنیاد پر قرن تابعین یا طبع تابعین نے کہا ہے، چونکہ جو علت ان لوگوں میں پائی جا رہی تھی، وہ جو علت قرون ثلاثہ کے لوگوں میں موجود ہے وہ علت ان میں بھی موجود ہے، اور وہ ہے کہ عدالت اور ضبط وغیرہ، لہذا جیسے وہ ان میں پائی جاتی ہے ویسے ان کے بعد کے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن امام عیسیٰ ابن ابان کا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بعد کے لوگوں کا ارسال قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان تین زمانوں کے بعد کا زمانہ فسق و فجور کا زمانہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی خیریت کی اور عدالت کی بھی خبر نہیں دی ہے، جیسے کہ حدیث میں آپ نے ماقبل میں پڑھا کہ نبی نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر وہ جو اس سے متصل، اور پھر وہ جو اس سے متصل، اس لیے عیسیٰ ابن ابان کے نزدیک اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَإِرْسَالُ مَنْ دُونَ هَؤُلَاء، اور ان کے علاوہ کا ارسال بِأَنْ يَقُولَ، بئی طور کے کہیں، من بعد القرن الثانی والثالث، قرن ثانی اور قرن ثالث کے بعد کے لوگ، قال النبی کذا، مقبول کذالک عند الکرخی، تو یہ ایسے ہی مقبول ہے امام کرخی کے نزدیک، خلافا لابن ابان، لأن الزمانہ بعد القرون ثلاثہ، اس لیے کہ قرون ثلاثہ کے بعد کا زمانہ زمان فسق کا زمانہ ہے، ولم یشہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدالتہم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدالت کی شہادت بھی نہیں دی ہے، فلا یقبل، لہذا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ والذی ارسل من وجہ واسند من وجہ، اور چوتھی قسم یہ ہے کہ وہ حدیث من وجہ ارسال ہو اور من وجہ مسند ہو۔ والذی ارسل، اور وہ جس نے ارسال کیا من وجہ اور من وجہ اسناد کیا،
مقبول عند العامہ، تو مقبول عام علماء کے نزدیک کا حدیث لا نکاح الا بولی، جیسے کہ ایک حدیث پاک پڑھی ہوگی آپ نے لا نکاح الا بولی، تو اس حدیث کو اسرائیل بن یونس نے مسند ذکر کیا ہے، یعنی اس کی اسناد کے ساتھ ذکر کیا ہے نا؟ کیا ہے؟ اسرائیل روا اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی، یہ حدیث پاک مسند ہے۔ اور حضرت شعبہ نے اس کو مرسل بیان کیا ہے۔ شعبہ کہتے ہیں روا، ان سے روایت یہ ہے کہ روا شعبۃ عن ابی اسحاق عن ابی موسیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو انہوں نے بیچ کے راویوں کو اس میں حذف کر دیا ابو بردہ کو۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اسناد ارسال پر غالب ہوگی، یعنی اسناد کا غلبہ رہے گا ارسال پر۔ فرماتے ہیں مقبول عند العامہ کا حدیث لا نکاح الا بولی رواہ اسرائیل بن یونس مسندا والشعبۃ مرسلا فیغلب اسنادہ علی ارسالہ، تو اس کی اسناد اس کے ارسال پر غالب رہے گی۔ وقیلا، اور ایک قول یہ ہے لا یقبل، اس ارسال کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اسناد یہ تعدیل کے مثل ہے، یعنی روایت کی اس سند کو بیان کرنا ایسا ہے جیسے کہ ان کی عدالت کو ذکر کرنا، اور روایت میں ارسال کرنا یعنی راویوں کو حذف کرنا ایسا ہے جیسے کہ جرح کے مثل ہے۔ جرح یعنی ان کی اندر جو بھی خرابیاں تھیں ان کو بیان کرنا، اور جب جرح و تعدیل دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو جرح جو ہے وہ غالب ہوتی ہے، اس لیے یہ مقبول نہیں ہوگا۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے لا یقبل، قبول نہیں کیا جائے گا، لأن الاسناد کالتعدیل، اس لیے کہ اسناد تعدیل کے مثل ہے اور ارسال جرح کے مثل ہے۔ وإذا اجتمع الجرح والتعدیل، اور جب جرح و تعدیل جمع ہو جائیں تو یغلب الجرح، تو جرح غالب ہوتی ہے، لیکن پہلا والا قول صحیح ہے کہ اس کو ترجیح حاصل ہوگی، یعنی اسناد ارسال پر غالب رہے گی۔